بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزی کی ابتدا صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہے، اس لیے شریعت نے یہ سہولت و آسانی پیدا فرما دی کہ روزے دار صبح صادق سے قبل سحری کرے تاکہ روزے میں قوت پیدا ہو۔ چونکہ جس وقت انسان کو بھوک کی تکلیف ہوتی ہے تو انسان کا ذہن شرب و طعام کی اشیاء پر مائل ہوتا ہے، جس سے اس کے لیے روزہ رکھنا کافی دشوار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کھاؤ، اس لیے کہ اس میں برکت ہے۔ سحری کھانے میں دو برکتیں ہیں، ایک کا تعلق اصلاح بدن سے ہے، یعنی بدن میں ضعف پیدا نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے کسی بنا پر سحری نہیں کھائی تو اس کا دل دوپہر تک دھڑکتا رہتا ہے، زوال کے بعد مسلسل افطار کا انتظار رہتا ہے۔ دوسری برکت کا تعلق نظام ملت سے ہے کہ لوگ ملی معاملات میں حدود سے تجاوز نہ کریں تاکہ ملت میں تبدیلی اور تغیر نہ ہو سکے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان صرف سحری کا امتیاز ہے۔ اہل کتاب کے یہاں رات میں سونے کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی پہلے ایسا ہی تھا، لیکن بعد میں سورہ بقرہ کی آیت احل لکم لیلۃ الصیام سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو سحری کھانا ہمارے اور ان کے درمیان امتیاز ہے۔ نیز اس میں سنت کی اتباع، نشاط میں زیادتی اور وقت استجابہ میں دعا کا موقع ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھائی، پھر ہم فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے معلوم کیا سحری کھانے اور نماز کے لیے کھڑے ہونے میں کتنا فاصلہ تھا، تو انہوں نے فرمایا کہ 50 آیتیں پڑھنے کے بقدر۔ 50 آیتیں تقریباً 15 منٹ میں پڑھی جا سکتی ہے، یعنی صبح صادق سے 10-11 منٹ قبل آپ کھانا تناول فرماتے تھے، اور یہی احسن طریقہ ہے۔ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر صبح صادق سے 1-1.5 گھنٹہ قبل سحری کھائی تو کھا کر غنودگی سی طاری ہو جاتی ہے، اور اگر لیٹ جائے تو بعض دفعہ آنکھ بھی لگ جاتی ہے، جس میں نماز فوت ہونے کا خوف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے جس نے ایک لقمہ کھا لیا اس نے سحری کھا لی، اور سنن سعید بن منصور میں روایت ہے کہ جس نے ایک گھونٹ پیا اس نے سحری کھا لی۔ دراصل بات یہ ہے کہ سحری کا یہ مطلب نہیں کہ اچھی طرح سیر ہو کر ہی کھایا جائے، بلکہ اگر کسی کو بھوک نہ ہو یا اس پر نیند غالب ہو یا کسی دوسری بنا پر وہ سحری نہ کھاتا ہو تو کم از کم ایک آدھی کھجور، روٹی کا لقمہ یا دودھ پانی وغیرہ ہی پی لے، تاکہ حتیٰ کہ کسی نے پان تمباکو وغیرہ بھی کھا لیا تو سحری کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگ برابر خیر پر رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ حضرت سہل سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک میری اتباع اور میرے طریقے پر چلتی رہے گی جب تک افطار کرنے میں ستاروں کے ظاہر ہونے کا انتظار نہ کرے۔ اسی طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں مجھے میرے بندوں میں وہ بندے زیادہ پسند ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرتے ہیں۔ دراصل ان تمام حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ افطار میں عجلت کرنی چاہیے۔ ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر افطار میں تاخیر کریں تو دین میں ایک نئی چیز پیدا ہوگی، تمام لوگ تاخیر کرنے میں ایک دوسرے سے تجاوز کریں گے، اور احکام شرعیہ پر کما حقہ عمل کرنا ضروری ہے۔ اور جب تک لوگ افراط و تفریط میں مبتلا نہیں ہوں گے بلکہ صحیح دین پر عمل کرتے رہیں گے تو بھلائی پر رہیں گے، اور احکام شرعیہ میں نہ کمی کرنے کی اجازت ہے اور نہ بیشی کی، نہ حقیقتاً نہ صورتاً۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو کھجور میسر ہو اسے چاہیے کہ کھجور سے افطار کرے، اور جس کے پاس نہ ہو اسے پانی سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ اگر کھجور نہ ہو تو اور کوئی میٹھی چیز جو ہو اس سے افطار کر لے، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو پانی ہی سے افطار کریں، کیونکہ یہ بھی پاکیزہ سب سے اہم چیز ہے۔